یہ گفتگو آپ کی زندگی میں، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بہت اہم گفتگو ہے. اس کا ایک ایک لفظ بہت اہم ہونے جا رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا. قبلہ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. آپ کی کوٹیشن ایک نظر سے گزری ہے کہ اصلاح کے ارادے سے غلطی پر توجہ دلانا تنقید ہے، اور تذلیل کے ارادے سے انگلی اٹھانا تنقیص ہے. تو بڑی شاندار. اس سے پہلے سر، یہ تنقید اور تنقیص لفظ خاصا نیا سا ہے، اتنا سننے میں نہیں آتا. دیکھیں، یہ ٹاپک بھی بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں اگر صرف اس موضوع کو یا اس بات کو ہی سمجھ لیا جائے کہ تنقید اور تنقیص کیا ہے، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ اختلاف کیا ہے، تنقید کیا ہے، تنقیص کیا ہے. تنقید یعنی یہ جو نقد و نظر ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں مطلب رائے دینا، اظہار کرنا، اس کی اگر کوئی خامی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتانا. یہ آپ کے کام کو سنوارتا اور نکھارتا ہے. اچھا. ہاں، جیسے کسی شعبے میں R&D کا ایک ڈپارٹ ہوتا ہے، پراپرلی ہوتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. ہاں، سب سے زیادہ پے کیا جاتا ہے اس کو، تاکہ وہ دیکھیں کہ اس میں کوئی خامی تو نہیں. تو تنقید کرنے سے انسان کے اندر اس کے اس فن میں، اس کام میں بہتری آتی ہے. جی. تنقید کسی کام پہ ہو سکتی ہے، کسی کے جملے پہ، کسی کے شعر پہ، کسی کے فن پہ، کسی کے کسی ہنر پہ، ٹھیک ہے، اس کی کسی پینٹنگ پہ، اس کی بنائی ہوئی کسی تخلیق پر بات ہو سکتی. جی. انسان نے بنائی ہے، اس میں کمی کا پہلو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان نے اس کو بنایا ہے. جو کہتے ہیں نا، شعراء عموماً کہتے ہیں کہ کلام بھی شاعر کا اور قلم بھی شاعر کا. تو وہ اپنا ہی کئی دفعہ اس کو صحیح کرتا ہے. جی. خود لکھتا ہے، خود مٹاتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو وہ اس میں کوئی اور پہلو نکالتا ہے، اس کی توجہ وہاں نہیں ہوتی. تو اس سے بیوٹی آتی ہے. اور پہلے یہ لوگ کرتے تھے کہ اپنی چیز بنا کر کسی بڑے شخص کو پہلے دکھائی جاتی تھی، پھر پبلک کی جاتی. جی. مگر اب وہ ختم ہو گیا، تو اب تنقید بھی باہر سے ہی ہوتی ہے. تو تنقید ہو اس فن پر اور اس کام پر. تنقید تنقیص کب بنتی ہے؟ جب آپ اس شخص کے کام کے بجائے جب اس کی ذات پہ آپ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ذات کو الگ کریں، جی. کام پہ بات کریں کہ یار یہ جو جملہ کہا گیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات ہو سکتی. یہ جو گلاس بنا ہے، یہ گلاس میں خوبی ہے، خامی ہے، اس پہ بات ہو سکتی. لیکن بنانے والے کو ٹارگٹ کرنا ہے، یہ زیادتی ہے. جدا تو نہیں ہے وہ اس سے. دیکھیں، آپ تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ غلطی کہاں ہے؟ گلاس میں. کس نے کی ہے؟ انسان نے. انسان سے ہو سکتی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے تو اس غلطی کی نشاندہی کریں کہ اس کو بہتر کر لیا جائے. واہ. لیکن جب آپ اس کی ذات پہ اٹیک کریں گے تو وہ پھر ذاتی دشمنی میں معاملہ چلا جائے گا، اور یہ چیز وہیں رہ جائے گی. فساد اور بگاڑ، فساد بڑھے گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم تنقید نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم تنقیص کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ نے. ارے بھائی، وہ انسان ہے، ہو سکتی ہے غلطی. آپ اس بات کو پکڑیں، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں، اور اسے بھی چاہیے کہ اس میں بہتری لے کر آ جائے. اس سے معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا. یعنی اس کو میں ایک اور زاویے سے اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں. ایک مالی ہے باغ کا، جی، بے شمار پودے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں باغ میں. اب وہ کینچی لیتا ہے، تراش خراش کرتا ہے، تو کیا یہ غلط کر رہا ہے؟ بہترین نام ہے، خوبصورتی، بیوٹی دے رہا ہے، اس کو دے رہا ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص آئے اور کلاڑا اٹھائے اور درخت کاٹنا شروع کر دے، اب کیا ہوگا؟ کام تو دونوں کا کاٹنا ہے. اب یہ وہ غلط کام کر رہا ہے، تنقیص ہو رہی ہے. تنقید کیا ہے کہ اس کی کانٹ چھانٹ ہو. واہ 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 واہ، کیا عمدہ مثال ہے. واہ واہ واہ. اسی طرح دیکھیے، حدیث پاک میں
ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن مومن کا آئینہ ہے, آئینہ کیا کرتا ہے؟ دکھا دیتا ہے. دکھا دیتا ہے. کیا دکھاتا ہے؟ خوبی بھی دکھاتا ہے, خامی بھی دکھاتا ہے. منو ان جیسے ہیں آپ. کیونکہ آئینے میں تو فلٹر نہیں ہوتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئینے میں بھی کوئی فلٹر والے آئینے آ جائیں. ابھی تو کیمرے آ گئے ہیں. تو آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ آپ کی خوبیاں بھی آپ کو دکھاتا ہے اور آپ کی خامیاں بھی دکھاتا ہے. اچھا, آئینہ ایک کام اور بھی کرتا ہے. کیا؟ آپ کی خوبی اور آپ کی خامی آپ ہی کو دکھاتا ہے. واہ 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 واہ. یہ ہے تنقید. واہ 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 واہ. آپ کی خوبی اور آپ کی خامی آپ ہی کو دکھاتا ہے, پبلک نہیں کرتا. پبلک نہیں کرتا. مومن مومن کا آئینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات, آپ آئینے صلی سے اللہ علیہ لاکھ اختلاف کریں, اٹھا کے پھینک دیں اس کو, کافی دن تک اس کو دیکھیں ہی نہ, لیکن جب آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے وہ کیا کرے گا؟ وہی کام کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈگر سے ہٹے گا نہیں. ہٹے گا نہیں. کہے گا بھائی صاحب یہی چیز ہے. ہمیں چونکہ عادت ہو گئی ہے خوش آمدیوں کی. اللہ. ایک اور لمحہ فکری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم تنقید اور تنقیص کو نہیں سمجھ پا رہے, مطلب ہر بندہ تنقید کرنے پہ لگ گیا ہے. دوسرا یہ کہ دوسری طرف کوئی تنقید کو بھی سننے کو تیار نہیں ہے. ارد گرد خوش آمدیوں کا, چاپلوسی کرنے والوں کا ایک بعد ابا ملاحظہ ہوشیار. دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتے رہے. واہ. تو مومن مومن کا سبحان اللہ آئینہ سبحان ہے. میرے سرکار کیا بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو تنقید ضرور کی جائے, لیکن شائستہ انداز میں, شستہ انداز میں. جیسے آئینہ آپ کو آپ کی خامی دکھا دیتا ہے, بولتا کچھ نہیں ہے, بڑے طریقے سے, بڑے سلیقے سے. واہ. اس میں حسنین کریمین کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمائیے. جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ جی. شہزادوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں, بڑی عمر کے ہیں, اور وہ وضو صحیح نہیں کر رہے. یعنی جو وضو کے فرائض ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے پراپرلی. تو آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں حسن, میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں وضو صحیح کرتا ہوں, میرا دعویٰ یہ ہے کہ وضو میرا سبحان صحیح. اللہ سبحان اللہ. آپ کھڑے ہو جائیں, ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں باری باری, آپ دیکھیں اور ہماری اصلاح فرمائیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب انہوں نے بغور دیکھا تو سمجھ گئے کہ غلطی تو یہاں نہیں ہے, کیا بات ہے. غلطی تو میرے اپنے عمل میں ہے. ہنسی خوشی انہوں نے اپنی اصلاح کی. طریقہ ہے بات کو سمجھانے کا. سبحان اللہ سبحان. وہ ایک صاحب جا رہے تھے تو راستے میں کوتوال نے روکا, اس نے ایک لاٹھی ماری اور پوچھا کیا ہے اس میں. اس نے کہا صاحب اگر ایک اور لاٹھی مار دو گے نا تو کچھ بھی نہیں بچے گا اس میں. اللہ. کہا کیوں؟ کہا اس میں چوڑیاں تھیں, ہم لٹھ لے کر نہ اصلاح کرنے کی غرض سے چل پڑے. قبلہ گفتگو وہیں پر جا رہی ہے جہاں پر ہم اس کو لانا چاہ رہے ہیں. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ عرض کی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. تو مومنین اس وقت جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں تو آئینہ تو سر بہت اچھا دکھا رہے ہیں. آئینے ہی آئینے چل رہے ہیں, مطلب اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. آئینہ دیکھنے کی چیز ہے. اچھا, دکھانے کی نہیں ہے. واہ 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 واہ. ہم دکھانے پہ لگے ہوئے, آئینہ دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں گے سمجھ آ جائے گا. آئینہ دیکھنے کی چیز ہے, دکھانے کی نہیں. سبحان اللہ سبحان. مومنین ہمارے علماء ذی وقار ہیں, مشائخ عظام ہیں, اور ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا پر ایک بڑی اسپیس ہے
تو ایک دوسرے کو ایسا لگتا ہے لوگ بہت پریشان ہیں، انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں لوگ. کچھ جس کی بات سنتے ہیں وہ ہر وقت یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو کافر ہو گئے. اصل میں دیکھیں، سستی شہرت، وقتی شہرت، اپنے حد اور قد سے بڑی باتیں جو ہم سننے میں ہمیں آ رہی ہیں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارا میڈیا بھی، سیاستدان بھی، ہمارا من حیث القوم، ہم پوری قوم ہی جس میں مبتلا ہیں. دیکھیں، ایک بات کو سمجھیں، دوسرے کی بات کو سننا اور برداشت کرنا سیکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جن دنوں ایم فل کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی میں، تو ہمارا شعبہ تھا قرآن و سنہ کا. اچھا ہوتا یہ تھا، ہمارے جو اساتذہ تھے وہاں کے، وہ مطلب ہمیں اسائنمنٹ دیتے کہ کل آپ نے مولانا مودودی صاحب پہ ریسرچ کر کے آنی ہے. اچھا. ان پر ڈیبیٹ ہوگی. اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ آپ دوسرے دن ان کو سر سید احمد خان صاحب پہ ریسرچ کر کے آئیں. امام احمد رضا خان صاحب پہ آپ گفتگو ہوگی. اس طرح مختلف شخصیات پہ گائے بگائے وہاں یہ چلتا رہتا تھا. ایک مفتی صاحب تھے جو اسکالر تھے، وہ ان کا ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق تھا، اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک بات کہی. کہنے لگے کہ مجھے آج احساس ہوا، ان کے جملے ہیں، مجھے آج احساس ہوا کہ مدارس کے علماء میں اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر میں جو فرق ہوتا ہے گفتگو کا، اس کا اندازہ مجھے یہاں آ کر ہوا. اچھا. میں پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ یار کل ہمیں کہا گیا کہ امام احمد رضا خان سبحان اللہ فاضل بریلی کے بارے میں آپ نظر ریسرچ کر کے آئیں، اسائنمنٹ ملا ہمیں. تو میں ساری رات ان کو پڑھتا رہا، ان کے مختلف کارنامے، ان کی خدمات، ان کے معاملات، مطلب فتاوی رضویہ ان کا جو شاہکار. میں تو انہیں صرف ایک شاعر سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ یار وہ تو ایک بہت بڑی قداور شخصیت. سبحان اللہ سبحان. ٹھیک ہے، انسان ہونے میں کہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو خدمات دینیہ ہیں وہ تو اتنی بڑی ہیں جس کا اندازہ مجھے آج ہوا. کیونکہ جب تک ہم اپنے مدارس میں تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تم نے اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں پڑھنا. بلاک. جب آپ تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں معاملات کو، اس شخصیت کی خدمات کو دیکھتے ہیں، یا کم سے کم پی ایچ ڈی اسکالر جو ہوتے ہیں وہ جب نقد و نظر کے حوالے سے جب اس طرح کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے کا نقطہ نظر جس توجہ سے انہماک سے سن رہے ہوتے ہیں تو ان میں سننے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، برداشت کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کہ ایک آدمی کو تو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں مانتے، اور اس کی خدمات سن رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، اس کی خوبیاں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں. پھر جب آپ کو موقع ملتا ہے کھڑے ہونے کا تو آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں. بھائی ایک شخصیت پر مختلف مکاتب فکر کے جب علماء بات کریں گے جی تو آپ سوچیں ہر زاویے سے بات کرے گا. واہ. ٹھیک ہے، ذہن کھلتا ہے، دماغ کھلتا ہے. ہمارے بابا جی ایک بات سمجھاتے تھے، وہ بات مجھے آج تک میرے دماغ میں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ نکلتی ہی نہیں ہے. اور جب بھی میں کہیں دیکھتا ہوں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ان کی وہ بات یاد آ جاتی ہے. کیا حضرت؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے کچھ دوست شکارپور میں رہتے ہیں تو ان کے اختلاف کیا ہوتا ہے، لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ میں نے کہا وہ بروئی ہیں، وہ جتوئی ہیں، وہ مزاری ہیں، لغاری ہیں، آپس میں وہاں قبائلی معاملات ہوتے ہیں، اس پہ لڑائی ہوتی ہے. کہنے کراچی آ جاتے ہیں تو لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ میں نے کہا اب یہاں لڑائی ہوتی ہے، یہ پنجابی ہے، مہاجر ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے. کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ یو اے ای چلے جائیں لوگ، وہاں لڑائی کیا ہوتی؟
اختلاف کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلپینی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، پاکستانی ہے، یا یورپ چلے جائیں. میں نے کہا وہاں مسلم نان مسلم ایشو ہوتا ہے. بن جاتی ہے. کہنے لگے اگر انسان مریخ پہ چلا جائے اللہ. تو وہاں لڑائی تو یہی ہوگی کہ یہ انسان ہے، یہ ایلین ہے، بس انسان ہی مل جائے کافی ہے. واہ 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 واہ. کہنے لگے کہ جو بندہ جتنا اوپر ہوتا ہے اس کے لڑنے کے، اس کے الجھنے کے معاملات اتنے کم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ما سوا تقوی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا امام وہ ہے جو متقی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے تقوی کو مقدم رکھا یا اپنی اپنی بات کو مقدم رکھا؟ یہ سوچنے کا انداز ہے علی بھائی، یہ سمجھنے کا انداز ہے. ہم تو اپنوں کو بھی کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں نا، جبکہ شرع اس معاملے میں تو بہت رہنمائی کرتی ہے کہ 99 کسی میں علامات اگر کفر کی ہیں اور ایک علامت بھی ایمان کی ہے نا تو مفتی فتویٰ لگاتے ہوئے احتیاط کرے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 99 علامات اس میں ایمان کی ہیں، کسی ایک بات کو لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے، خود میرے آقا کریم نے لوگوں کو دین میں داخل کیا. سبحان اللہ. بے شک. بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے، بے شک. اور ہم مسلمانوں کو نکالنے پہ لگے ہوئے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ویسا ہے. واہ. تو یہ بنیادی فرق ہے. ہمارا رویہ ہے، لہجہ ہے، زہریلا لہجہ. مسئلہ تو وہ کہتے ہیں کہ سر عقائد کا مسئلہ ہے، ہم عقائد پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ان کے عقائد ہی خراب ہیں. پاکستان میں جتنے ڈویژنز ہیں ہمارے دینی طور پر، وہ سب کا یہی ہے کہ یہ پکا کافر ہے. اگر ایسی بات ہے تو میڈیا پہ کیوں نہیں بولتے؟ جی. مجھے آپ بتائیں نا، جب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کسی کو کیوں نہیں بولتے؟ اتنی جرت کیوں نہیں پیدا کرتے کوئی؟ کبھی وہاں دیکھا کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہو یہ پکا کافر ہے؟ لڑ تو رہے ہوتے ہیں. لڑنے کی بات نہیں، جو جملہ آپ نے کہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. کبھی سنا آپ؟ نہیں. سب ایک ساتھ بیٹھ کے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو لڑائی ہے نا وہ بھی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اچھا قبلہ، اختلاف تو مطلب ہمارے یہاں آپ کا سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہے یا کچھ اور ہے؟ تنقید ہے، تنقیص ہے، مطلب وہ کیا ہے؟ میرے خیال ہے تربیت نہیں ہے، ورنہ اگر اس کو ہم بڑے زاویے سے دیکھیں تو اختلاف تو رحمت ہے. اچھا. ہاں، آپ دیکھیں کہ چاروں ائمہ حق ہیں. بے شک. امام مالک ہو گئے، امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام حنبل ہو گئے، امام شافعی ہیں، سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے. اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھئی چاروں ائمہ حق ہیں. کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. یہ اکثر بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں اور مخالف بھی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دین میں وسعت ہے، جس نے اپنے حساب سے اس بات کو دین سے، رسول کریم کی سنت سے قریب سمجھا، اس نے وہ بات بیان کی. جی. نیت سب کی خیر والی، دین کی خدمت والی، اور اپنے اپنے تہیں انہوں نے جب ریسرچ کی، اس بات کو سمجھا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے قریب ہے، قریب تر ہے، انہوں نے وہ بیان کیا کہ جی یہ طریقہ ایسے ہے. دوسرے نے کہا نہیں ایسے نہیں، میرے حساب سے یہ ایسے ہے. کہا ٹھیک ہے، چاروں ائمہ حق ہیں، کسی ایک کی بھی کوئی پیروی کرے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں، وہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. ہم کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کا احترام؟ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں؟ اچھا. میں نے یہ کب کہا کہ آپ کسی اور کا رفتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ بھائی اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کریں. آپ اپنے کام سے، اخلاق سے، کردار سے اپنا نقطہ نظر بیان کریں.
لیکن سر مسئلہ یہ بھی رہتا ہے نا کہ ہم باتیں تو سنتے رہتے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ رسائی ہے، تو کنفیوژن رہتا ہے کہ ہر آدمی کہ پتہ نہیں میں گمراہی پہ تو نہیں ہوں، یہ بھی بات کر رہا ہے، یہ بھی بات کر رہا ہے، یہ بھی بات کر رہا ہے۔ اس بنیادی بات کو آپ مضبوطی سے تھام لیں کیا؟ کہ بے ادبی نہیں کرنی، گستاخی نہیں کرنی کسی کی، اور نہ بے ادبی اور گستاخی والی بات سننی ہے۔ بند کر دینا، اسکپ کر دینا۔ جہاں توحید، رسالت، اہل بیت، صحابہ کا ادب بیان کیا جا رہا ہے اچھے انداز سے، سنیں۔ لیکن جہاں آپ کو لگے کہ اس سے بے ادبی کی بو آ رہی ہے، گستاخی کی بو آ رہی ہے، چھوڑ دیں، ہٹ جائیں بس۔ سمپل طریقہ ہے، محبت سے آپ اپنی بات بھی کرنا چاہتے ہیں، محبت سے کریں۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کی تعریف کے لیے کسی پر تنقید کریں، ضروری تو نہیں ہے۔ باپ کی تعریف کے لیے ماں کی برائی کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات آپ کریں، آپ کو کس نے روکا ہوا؟ واہ۔ دوسرا میرے بھائی، یہ اختلاف اس کائنات کا حسن ہے۔ کیسے سر؟ یہ پرندے دیکھیں آپ، جی، کتنے قسم کے طوطے ہیں؟ سینکڑوں ہیں، ہر سائز کا طوطا ملے گا، ہر سائز کا، الگ چونچ کا، الگ رنگ۔ اتنا چھوٹا طوطا بھی دیکھا ہے میں نے، وہ اتنا بڑا طوطا بھی دیکھا ہے۔ یہ کلر دیکھیں، ان کی بیوٹی دیکھیں، ان کی بولیاں دیکھیں، ان کے لہجے دیکھیں، سب مختلف ہیں یا نہیں ہیں؟ طوطے ہیں طوطے۔ کبوتر دیکھ لیں، کتنے اقسام کے کبوتر۔ یہ بکریاں دیکھیں آپ، کس کس نسل کی بکری آپ کو ملے گی۔ جانوروں کو آپ دیکھتے تو چلے جائیں، گھوڑے دیکھ لیں، کس کس نسل کا گھوڑا ہے۔ واہ واہ، آپ ان کی اقسام تو دیکھیں کہ کتنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذرا آپ کبھی اس طرف آ جائیں، یہ پھول دیکھیں آپ، کیسے کیسے پھول ہیں، سبحان مختلف۔ ایک گلاب کو لے لیں، گلاب کی کتنی اقسام ہے گلاب کی یار، ہر جگہ کا گلاب آپ کو الگ نظر آتا ہے۔ کوئی وائٹ روز ہے، کوئی بلیک روز ہے، کوئی ریڈ روز ہے۔ تو کیوں اللہ نے الگ بنایا ہے؟ کبھی ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ کیوں الگ الگ ہیں۔ واہ، یہ جو ہمارے یہاں مینگو ہے جی، یار، اس مینگو کو ہی دیکھ لیں آپ۔ یہ چونسا جو ہے، یہ میرپور کا چونسا اور یہ ملتان کا چونسا، اور چونسے کے اندر کی ورائٹی، پھر صرف چونسے کو لے لیں، اس کی ورائٹی دیکھیں کہ کتنی ورائٹی ہے اس کے اندر، اس کے کلر دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کا ہر خطہ الگ الگ طریقے سے ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بنیادی چیز سمجھیں نا، نکاح کو لے لیں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہے وہ نکاح کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن شادی کے جو طریقے ہیں، جو شادی کی مطلب رسومات ہیں، وہ کلچرل ہیں، ہر جگہ آپ کو الگ ملے گی۔ بلکہ صرف آپ اپنے ملک میں چلے جائیں نا، فرق ہے، کراچی میں فرق، کراچی میں فرق ہے، پورے ملک میں چلے جائیں، پھر پوری دنیا کو آپ دیکھیں، لیکن نکاح سب کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار الگ ہے۔ کھانوں میں فرق ہے، رمضان میں روزہ سب رکھتے ہیں، لیکن افطار جو بنتی ہے، دسترخوان الگ ہے، واہ واہ، لباس الگ ہے۔ اب ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ ضروری تو نہیں کہ پوری دنیا میں وہی لوگ لباس، ہم کیوں زبردستی ہیں کہ جیسا امامہ میں باندھتا ہوں ویسا ہی آپ باندھیں؟ اچھا، ٹوپی پہ بھی اختلاف ہے، کیوں ہے؟ میرا سوال یہ کیوں ہے؟ جو بنیادی باتیں ہیں نا، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، فرائض پر عمل ہونا چاہیے، باقی ہر جگہ کا کلچر الگ ہے، لہجہ الگ ہے، طریقہ الگ ہے، اس کو برداشت کریں، وہ حسن ہے، یہ کائنات کا حسن ہے، بیوٹی ہے۔ تو سر آپ تو بڑی حیرت انگیز گفتگو۔ آپ عرب کے اندر چلے جائیں، دبئی والے جو توپ پہنتے ہیں ان کا اسٹائل الگ ہے، قطر والوں کا الگ ہے، سعودیہ والوں کا الگ ہے، عمانیوں کا الگ ہے، جی، ہر جگہ آپ کو الگ الگ طریقے ملیں گے۔ اختلاف ہوگا، اختلاف ہونے سے ہی نئی چیز بنتی ہے،
اختلاف سے ہی انسان ترقی کرتا ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف نہ ہو، اختلاف برائے اصلاح ہونا چاہیے، بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ سبحان، اختلاف کی حقیقت کیا شاندار آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو قبلہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، اب تو ڈویژن کی نوبت یہ آ گئی ہے، پہلے تو بین المسالک لڑائی تھی، اب درون مسالک بھی ڈویژن بڑھ گئی ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا علی بھائی، یہ لڑائیاں بھڑائیاں یہ زیادہ عرصے کی اب رہی نہیں ہیں۔ اچھا، واہ، یہ تو بڑی، میرا جملہ یاد رکھیے گا، تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، واہ 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 واہ، کیونکہ سمجھ ہی نہیں پا رہے لوگ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، مسائل کیسے کیسے آ رہے ہیں۔ ہم ابھی تک وہ بات ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ لوگ دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ جمعے کی نماز میں لوگ مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب خطبہ عربی کا شروع ہو جاتا ہے، ایسے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بچے زبردستی ان کو لانا پڑتا ہے، اور ہم وہ باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ فروعی اختلافات جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کی جینزی کے جو ایشوز ہیں اس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، اس پہ بات ہی نہیں کرتا کوئی۔ نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں اس کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، بس ہم وہی منجن بیچ رہے ہیں، اور یہ زیادہ دیر اب چلنے والی نہیں ہے دکان۔ یہ آہستہ 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 خود بخود، اور آپ دیکھ لیں آج بھی وہی علماء سنے جا رہے ہیں کہ جو مٹھاس کی بات کر رہے ہیں، جو خیر کی بات کر رہے ہیں، جو ادب کی بات کر رہے ہیں، جو عشق کی بات کر رہے ہیں، جو محبت کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ ان کی راہ میں پلکیں بچھا رہے ہیں۔ تو سر ایک صوفی علماء کرام کو کیا میسج دینا چاہے گا؟ سر یہ تو کوئی صوفی دے گا، ہم تو بڑے عام سے بندے ہیں۔ صوفیوں کی صف کی طرف سے کیا میسج؟ محبت بانٹیں، پیار بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے دل جیتیں، دلوں کو چیریں نا۔ میرے حضور خواجہ معین الحق والدین معین الدین چشتی اجمیری نے جو بات کی نا، ایک شخص کینچی لے کر آیا تحفتاً، مسکرائے، قبول کیا، فرمایا کہ فقیر کے لیے تحفہ لانا ہی تھا تو یہ سوئی دھاگا ہی لے آتے، اللہ اللہ، ہم کاٹنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو سینے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مرہم لگانے کیا والے، بات، نمک چھڑکنے والے نہ، کیا بات ہے، مرہم لگانے، کیا بات، محبتیں بانٹیں یار۔ واہ واہ واہ، آج لوگوں کے دل اتنے زخمی ہیں، تھوڑا پیار کی بات کریں، عشق کی بات کریں، محبت کی بات کریں، اور آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے لوگوں کو قریب کریں۔ پھر ایک عالم صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ فرمانے لگے کہ جناب اگر ہم یہ اختلاف کی بات نہ کریں تو لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، لوگ بھی ڈاٹ پر مکھی کی طرح بیٹھتے ہیں، تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی نا تو آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، اب تو گوگل کا دور ہے، آپ مطلب اے آئی کا دور آ گیا ہے، ریسرچ کر کے دیکھ لیں کہ انہیں زیادہ سنا جا رہا ہے کہ جو اختلاف کی بات کر رہے ہیں، یا انہیں زیادہ سنا جا رہا ہے جو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اصلاح والوں کو سننا، بس فگر آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایک صاحب کو بلایا گیا ایک محفل میں، میں بھی تھا اس میں، اور بڑے پوش ایریے میں محفل تھی، اور بانی محفل نے ان کو بہت دیر تک سمجھایا کہ صاحب یہاں پہ گفتگو محبت کی کرنی ہے، آپ اچھے انداز سے حضور کی سیرت کو بیان کریں۔ اس کے بعد میرا نمبر تھا، وہ آدھے گھنٹے کی جو ان کی گفتگو تھی نا، سوائے اختلافی بات کرنے کے وہ کوئی دوسری بات کر ہی نہیں پائے۔ پھر میرا نمبر تھا، جب میں نے گفتگو کی تو اس کے بعد جب ہم بیٹھے تو وہ صاحب ان سے کہنے لگے کہ بھائی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایسی بات نہ کریں یہاں پہ، تو مجھے وہ کان میں کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے تو ساری زندگی پڑھا یہی ہے، تو ہم اور کیا بول سکتے ہیں، اللہ، ہماری پریکٹس ہی یہی ہے۔ اللہ، مطلب ایک مقرر نے بچپن سے جن چیزوں پر عبور حاصل کیا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاپک چھوڑ کے اس پہ آ جائیں، وہ کیسے آئے گا؟ علی بھائی برداشت پیدا کریں، تنقید
اور تنقید کو سمجھیں، شائستہ اور شستہ لہجے میں بات کرنا سیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان ہم بھی اسی معاشرے میں رہے، وہی تقریریں، وہی باتیں سن کر بڑے ہوئے، لیکن جب ہم نے سمجھا کہ یہ سب باتیں غیر ضروری ہیں اور محبت کی بات شروع کی، تو میں نے دیکھا لوگ احترام اور عزت زیادہ دینے لگے۔ سبحان اللہ، خیر کی بات کریں، آسانی کی بات کریں، آسانیاں بانٹیں بھی اور آسانی کی ترغیب بھی دلائیں، محبتیں عام کریں۔ سبحان اللہ۔ سر بہت شکریہ، بہت شاندار گفتگو۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمائی کہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر تنقید اصلاح کی غرض سے ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اختلاف بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ کسی ذاتی تنقید پر کسی کے ادھر آتے ہیں تو معاشرے میں فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آپ سب نے سماعت کیا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ بہت جلد زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ اگلے موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔